حمد و ثنا، عظمت و کبریا، بڑائی، بزرگی، برتری، بلندی، پاکیزگی اور ہر قسم کی تعریف و توصیف ہم اللہ رب العالمین کے لیے بیان کرتے ہیں، جو ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، جو سب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا رب نہیں، جو معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں، اور پھر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں اللہ کے آخری نبی اور رسول محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اسی طرح سے ہم دعا کرتے ہیں رحمتوں اور برکات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اطہار اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے لیے۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ اس نے اپنے بندوں پر جو عبادتیں فرض کی ہیں انہی عبادتوں میں اس نے نفل بھی رکھا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے کچھ عبادتوں کو فرض قرار دیا ہے تو وہیں انہی کی جنس سے کچھ عبادتوں کو نفل بھی قرار دیا ہے، اور اس کی حکمتوں میں سے ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ اگر بندے سے فرض عبادات میں کوئی کمی کوتاہی رہ جائے تو نفل کے ذریعے سے وہ کمی اور کوتاہی پوری ہو جائے۔ انسان خطاؤں کا پتلا ہے، انسان سے کمی اور کوتاہی ہونا یہ عین ممکن ہے اور ہوتی ہی رہتی ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کل بنی آدم خطا، ہر انسان خطا کار ہے، تو ہر انسان سے غلطی ہوگی اور ہوتی ہے، لیکن یہ غلطیاں دور کیسے ہوں گی، یہ خطائیں معاف کیسے ہوں گی؟ ایک تو توبہ ہے، جیسا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، کہ اگر گناہ ہو جائے، برائی ہو جائے تو نیکی کر لو، وہ نیکی برائی کو مٹا دے گی۔ نیکی سے مراد توبہ ہے اور جو دوسرے نیک اعمال اور عبادتیں ہیں وہ بھی ہیں، تو توبہ سے اور نیکی سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، قرآن میں اللہ نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ نیکیوں کے ذریعے گناہ اور برائیاں مٹ جاتی ہیں۔ تو ایک نیکی تو توبہ ہے جس سے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور اسی طرح سے یہ جو عبادات ہیں، جو نیک اعمال ہیں، ان کے ذریعے سے بھی خطائیں، غلطیاں، برائیاں اور گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے انسان کو توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ عبادات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور عبادات میں فرض کے ساتھ نفل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے تو پائیں گے کہ تقریباً ہر عبادت میں اللہ تعالیٰ نے فرض کے ساتھ نفل کو بھی رکھا ہے۔ آپ نماز کو لے لیجئے، اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ نفل کو بھی مشروع قرار دیا ہے۔ اس لیے ہم فرض نماز سے پہلے اور فرض نماز کے بعد نفل نماز پڑھتے ہیں، جس کو سنت مؤکدہ یا سنت غیر مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری نمازیں ہیں جو نفل ہیں، جیسے کہ چاشت کی نماز ہے، اسی طریقے سے وتر کی نماز ہے،
اور اس طرح سے بہت ساری نمازیں ہیں۔ آپ زکوٰۃ کو بھی لے لیجئے، اللہ تعالیٰ نے سال میں ایک بار مالک نصاب پر زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کے علاوہ صدقات و خیرات کو بھی مشروع قرار دیا ہے۔ زکوٰۃ اگر فرض ہے تو زکوٰۃ کی ایک دوسری قسم نفل بھی ہے، جس کو صدقات کہتے ہیں، صدقہ کہتے ہیں۔ اسی طرح سے حج اور عمرہ کو بھی دیکھ لیجئے، اگر یہ زندگی میں ایک بار فرض اور واجب ہے تو اس کے علاوہ جو بھی حج اور عمرہ ہوتا ہے وہ نفل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت میں تقریباً جہاں فرض کا اصول بنایا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے نفل کے بھی اصول بنائے ہیں۔ روزے کا بھی یہی معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا روزہ اگر فرض قرار دیا ہے، جس سے ہم ابھی فارغ ہوئے ہیں، تو بہت سارے ایسے روزے ہیں جو نفل ہیں، جن کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ فرض کے ساتھ ساتھ نفل کا اہتمام کرنے سے ایک فائدہ تو وہ ہے جو آپ نے سنا کہ فرض میں جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، انسان کا اجر و ثواب مکمل ہو جاتا ہے، انسان کی عبادت مکمل ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے فرض کے ساتھ ساتھ نفل کا اہتمام کرنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے اللہ رب العالمین کی اور زیادہ قربت اور نزدیکی حاصل ہوتی ہے، اور وہ بندہ جو فرض کے ساتھ ساتھ نفل کا بھی اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا محبوب، پسندیدہ اور پیارا بندہ بن جاتا ہے، اور اس بندے کی اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور اس بندے کے لیے سلامتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے حفظ و امان میں رکھتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، کہ میں نے بندے کے اوپر جو فرض عبادات کی ہیں، جن عبادتوں کو فرض قرار دیا ہے، ان کے ذریعے سے بندہ میری قربت اور نزدیکی حاصل کرتا ہے۔ یعنی تمام عبادات میں، تمام نیکیوں میں سب سے زیادہ جن کے ذریعے سے اللہ کی قربت اور نزدیکی حاصل ہوتی ہے وہ فرض ہیں۔ سب سے پہلے فرض ہے۔ فرض اگر نہیں ہے تو نفل کی کوئی اہمیت نہیں ہے، پہلے فرض پھر نفل۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ تو فرض ہے، جس سے اللہ کی نزدیکی اور قربت حاصل ہوتی ہے، جس کے ذریعے بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ اور فرض کے بعد نفل کا نمبر آتا ہے۔ فرمایا وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میری قربت حاصل کرتا رہتا ہے، نوافل عبادات کا اہتمام کر کے بندہ میرے قریب ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ یعنی اللہ رب العالمین کی محبت حاصل کرنے کا ایک بڑا ذریعہ یہ ہے کہ فرض کے ساتھ بندہ نفل کا بھی اہتمام کرے۔ جو جتنا زیادہ نفل کا اہتمام کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کا اتنا ہی زیادہ قریب بنتا جائے گا، محبوب بنتا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اس بندے کو اپنا ولی بنا لیتا ہے، وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ کا انتہائی قریبی بندہ بن جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ لَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ۔ نفل کا اہتمام کرتے کرتے، فرض کے ساتھ ساتھ نفل کا اہتمام کرتے کرتے میرا بندہ مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ وہ مجھ سے جو کچھ بھی مانگتا ہے میں اسے دے دیتا ہوں، جو بھی دعا کرتا ہے، جو بھی فریاد کرتا ہے، میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، اسے عطا کر دیتا ہوں۔ اور وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اسے اپنی پناہ میں لے آتا ہوں۔ تو فرض کے ساتھ ساتھ نفل کا اہتمام کرنے کا اتنا بڑا فضل ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے، لہذا فرض کے ساتھ ساتھ بندے کو نفل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ جہاں دیگر عبادات میں اللہ تعالیٰ نے فرض کے ساتھ نفل کا اہتمام کیا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے روزے میں بھی اس کا خیال رکھا ہے، اس کا اہتمام رکھا ہے۔ روزے کی بھی دو قسم ہیں، ایک فرض اور دوسری نفل، اور نفل میں سنت موقدہ ہے اور سنت غیر موقدہ ہے۔ رمضان کے روزے فرض ہیں جن سے ہم ابھی فارغ ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ان روزوں کو اور تمام عبادات کو جو ہم نے رمضان میں کیے ہیں قبول فرمائے۔ رمضان کے علاوہ دوسرے بہت سارے روزے ہیں جو کہ نفل ہیں، اور ان کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔
नफिल रोज़े की दो किस्म हैं। एक है नफिल मुतलक, आम नफिल रोज़ा जो किसी वक्त या दिन के साथ ख़ास नहीं है या किसी शख्स किसी हालत के साथ ख़ास नहीं है। साल में किसी भी दिन बंदा चाहे तो नफिल रोज़ा रखे, सिवाय उन रोज़ों के जिनका रखना मना है और हराम है। साल में कुछ ऐसे दिन हैं जिस दिन रोज़ा रखना हराम है, मना है, जैसे कि ईद का दिन है, बकरा ईद का दिन है, गैर हाजियों के लिए अय्याम तशरीक़ के दिन है, सिर्फ जुमा के दिन का रोज़ा, ये सब रोज़े मना है, ममनू है, नहीं रखना चाहिए। इन दिनों के अलावा साल भर में जो भी दिन हैं वो रोज़ा रखने के हैं। नफिल रोज़ा चाहें तो रख सकते हैं, कोई हरज नहीं है। और उन रोज़ों में सबसे बेहतरीन रोज़ा जो आम नफली रोज़े हैं साल भर के, वो ये है कि बंदा हर एक दिन पर रोज़ा रखे। एक दिन रोज़ा रखे और दूसरे दिन रोज़ा ना रखे, एक दिन नागा करके रोज़ा रखे। ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा था जो अल्लाह ताला को तमाम रोज़ों में सबसे ज़्यादा पसंदीदा रोज़ा है। तमाम नफली रोज़ों में सबसे पसंदीदा रोज़ा दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा था। एक दिन आप रोज़ा रखते थे और दूसरे दिन नहीं रखते थे। तो अगर कोई बंदा चाहे तो साल भर इस तरह का रूटीन बना सकता है रोज़ा रखने की। ये नफली रोज़ा है। कुछ रोज़े ऐसे हैं नफली रोज़ों में जो ख़ास है वक्त और दिन के साथ या हालत के साथ। किसी शख्स या हालत के साथ जो रोज़ा ख़ास है, वो मिसाल के तौर पर नौजवानों का रोज़ा है। वो नौजवान जो शादी करने की, निकाह करने की ताकत नहीं रखते हैं, उनके पास ये इस्तिताअत नहीं है कि निकाह कर सके और बीवी का नानो नफ़्क़ा, शादी के अखराजात बर्दाश्त कर सके, और वो नौजवान है, उसे निकाह की रग़बत है, ज़रूरत है, तो वो क्या करे? अपनी ख्वाहिश, अपनी शहवत की तस्कीन उसे कैसे होगी? तो जब तक वो इस्तिताअत हासिल ना कर ले, अखराजात, नानो नफ़्क़ा इस काबिल जब तक ना बन जाए, तब तक उसे चाहिए कि नफली रोज़ा रखे। उसके लिए नफली रोज़ा रखना मसनून है, मुस्तहब है, इसलिए कि नफली रोज़ा रखने से या कोई भी रोज़ा रखने से इंसान के अंदर की जो ख्वाहिश होती है, जो शहवत होती है, वो कम होती है। तो इससे नौजवान जब रोज़ा रखेगा तो बुराई से बचेगा, बदकारी से बचेगा। जब तक कि हलाल तरीक़े से वो इस लायक ना हो जाए कि निकाह कर सके, तब तक वो अपनी तस्कीन के लिए रोज़ा रखे। रोज़ा रखने से इंसान बुराइयों से बचता है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज। और फरमाया फ़इन्नहु लहु विजा, कि ऐ नौजवानों की जमात, तुम में से जिसको निकाह करने की ताकत है वो निकाह करे। अल्लाह के रसूल का हुक्म है। बहुत सारे नौजवान हैं जो बालिग हो चुके हैं और निकाह की ख्वाहिश और शहवत भी रखते हैं, उनके पास इस्तिताअत भी हैं, अच्छे घराने के हैं, खाते पीते घर के हैं, फिर भी शादी और निकाह नहीं करते हैं अपना करियर बनाने के लिए और दूसरे बहाने बनाते हैं। और जब तक वो शादी नहीं करते हैं तब तक उनमें से बहुत सारे नौजवानों का हाल ये है कि वो अपनी तस्कीन के लिए बदकारी करते हैं, लेकिन जायज़ तरीके से निकाह नहीं करते। ये गलत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऐसे नौजवान जो ताकत रखते हैं निकाह करने की, वो निकाह कर लें। वमन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम, और जिसको निकाह की ताकत नहीं है, यानी जिस्मानी ताकत तो है, जिनसी ताकत तो है, उसके पास इतना माल नहीं है कि उसके पास घर हो जिसमें अपनी बीवी को ला सके, उसके पास इतने नानो नफ़्क़ा करने के माल हो जिससे बीवी का नानो नफ़्क़ा अखराजात बर्दाश्त कर सके, तो उसको चाहिए कि रोज़ा रखे। फ़इन्नहु लहु विजा, इसलिए कि रोज़ा एक ढाल है। रोज़ा रखेगा तो वो बुराई से बचेगा। हदीस में भी आया है, दूसरी हदीस में, कि अस्सियामु जुन्ना, रोज़ा क्या है? ढाल है। रोज़ा दुनिया में इंसान को बुराइयों से बचाता है, इसलिए कि रोज़ा जब रखेगा तो कम खाएगा, कम पिएगा, कम खाएगा, कम पिएगा, तो उसकी शहवत, उसकी ख्वाहिश कम होगी। तो दुनिया में रोज़ा रखने से इंसान बुराइयों से बचता है। रोज़ा रखकर बुराई नहीं करेगा। बुराई करने का दिल में ख्याल आएगा तो कहेगा कि मैं कैसे बुराई करूं, मैं तो नमाजी हूं, मैं तो रोज़ेदार हूं। तो रोज़ा करने से इंसान बुराई से बचता है और आखिरत में इंसान जहन्नम से बचेगा। रोज़ा ढाल है दुनिया में बुराइयों से, और रोज़ा ढाल है आखिरत में जहन्नम और उसके अजाब से। तो ये एक रोज़ा है, उन नौजवानों का रोज़ा, नफली रोज़ा जो निकाह के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो उसके लिए कोशिश करे और तब तक
اگر اسے برائی میں پڑنے کا خطرہ ہے تو روزہ رکھے۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو گرچہ شادی شدہ ہیں لیکن وہ اپنی بیویوں سے دور ہیں، سال 2 سال 3 سال دور رہتے ہیں باہر اپنی روزی روٹی کی تلاش میں، تو ان کے لیے بھی یہی ہدایت ہے کہ وہ روزہ رکھیں تاکہ وہ برائیوں سے بچیں۔ تو جو خاص روزہ ہے اس میں سے یہ ہے کہ جو شخص کے ساتھ حالت کے ساتھ خاص ہے، جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ نفلی روزے میں سے دوسری جو قسم ہے روزے کی، مقید روزے کی، جو خاص روزہ ہے اس میں سے یہ ہے کہ دن کے ساتھ خاص ہے۔ اور یہ سال بھر میں کچھ روزے ایسے ہیں جو ہفتہ واری ہیں، کچھ روزے ایسے ہیں جو ماہانہ ہیں، اور کچھ روزے ایسے ہیں جو سالانہ ہیں۔ ہفتہ واری روزے پیر اور جمعرات کے روزے ہیں، سوموار کے دن، پیر کے دن اور جمعرات کے دن ہر ہفتہ مسلمان کو چاہیے کہ اگر ہو سکے اس سے تو روزہ رکھے اور اس کی کوشش کرے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ بھی نفلی روزہ ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا بات ہے، آپ ہر پیر اور ہر جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہیں یومان تعرض فیہم الاعمال الی اللہ، صیام یوم الخمیس و صیام یوم الاثنین کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا یہ وہ دن ہیں ہفتے میں کہ جن دنوں میں اللہ تعالیٰ کے یہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، بندوں کے اعمال اللہ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں، اٹھا کر لے جائے جاتے ہیں۔ فانا احب ان یرفع عملی وانا صائم، میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کے یہاں پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ تو یہ ہفتہ واری روزہ ہے، ہر ہفتے میں ہر پیر کو ہر جمعرات کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے کچھ روزے ایسے ہیں جو ماہانہ ہیں، مہینے میں روزہ رکھنا چاہیے، اور وہ 3 دن ہیں، ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھنے چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بثلاث لا ادعہن حتی اموت، کہ مجھے میرے خلیل، میرے دوست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی وصیت کی ہے، مرتے دب تک میں ان پر عمل کروں گا اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا، اور انہوں نے ایسے ہی کیا۔ وہ کیا ہے؟ صلاۃ الضحیٰ، چاشت کی نماز، صبح چاشت کی نماز، سورج طلوع ہونے کے 15-20 منٹ کے بعد نماز پڑھنا، ظہر کا وقت ہونے سے پہلے تک اس کا وقت رہتا ہے، کم سے کم 2 رکعت انسان پڑھے، چاشت کی نماز جس کو کہتے ہیں، اشراق کی نماز جس کو کہتے ہیں۔ ایک یہ، دوسری جس کی وصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ ایام من کل شہر، ہر مہینے میں 3 دن کے روزے۔ اور تیسری چیز جو وصیت فرمائی ونوم علی وتر، سونے سے پہلے وتر کی نماز پڑھنا، بغیر وتر کی نماز پڑھے ہوئے نہیں سونا، یعنی روزانہ رات میں وتر کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عشاء کی نماز کے بعد وتر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، رات بھر کسی بھی وقت انسان پڑھے لیکن آخر میں پڑھے، اس کے بعد کوئی دوسری نماز نہ پڑھے، سب سے آخری نماز رات کی وتر ہونی چاہیے۔ تو یہ 3 وصیتیں فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان 3 میں سے ایک روزے کا بھی ذکر ہے۔ کون سا روزہ؟ ہر مہینے 3 دن کے روزے۔ اور مستحب اور مسنون یہ ہے، زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ مہینے کے یہ 3 روزے مہینے کے بیچ میں ہونا چاہیے، یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے، جس کو ایام بیض کے روزے کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ اگر تم مہینے میں 3 دن کے روزے رکھنا چاہتے ہو تو تم 13، 14 اور 15 کے روزے رکھو۔ تو ماہانہ یہ 3 دن کے روزے ہمیں رکھنے چاہیے۔ اور آخری چیز جو سالانہ روزے ہیں، جو نفل روزوں میں سے سالانہ روزے ہیں جو دن کے ساتھ خاص ہیں، وہ بہت سارے ہیں۔ اس میں سے عاشوراء کا روزہ ہے جو سال میں 1 مرتبہ آتا ہے، محرم کی 10 تاریخ کا روزہ جس کو کہتے ہیں۔ اس 1 دن کا روزہ رکھنے سے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صیام یوم عاشوراء انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشوراء کا روزہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس روزہ کے رکھنے سے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح سے جو سالانہ روزے ہیں اس میں سے عرفہ کا روزہ ہے۔ عرفہ کا روزہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کا روزہ جس کو کہتے ہیں عرفہ کا روزہ۔ صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ والتی بعدہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عرفہ کے دن کا روزہ مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ 2 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اللہ کے فضل سے، پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال، 2 سال کے گناہ عرفہ کا روزہ رکھنے سے معاف ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے سالانہ روزے جو نفلی روزے ہیں اس میں سے
شعبان کے روزے ہیں جو رمضان سے پہلے کا مہینہ آتا ہے. شعبان میں زیادہ سے زیادہ نفلی روزہ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ شعبان کے مہینے میں بھی اللہ کے یہاں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اللہ کے رسول روزہ رکھتے تھے خوب شعبان کے مہینے میں اور فرماتے تھے کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اللہ کے یہاں. میں چاہتا ہوں کہ میں روزے کی حالت میں رہوں جب میرا عمل اللہ کے یہاں پیش کیا جائے. اسی طرح سے سالانہ روزوں میں سے میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، شوال کے 6 روزے ہیں. یہ شوال جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں، رمضان کے بعد کا مہینہ شوال کا مہینہ کہا جاتا ہے. یہ شوال کا جو مہینہ ہے اس میں 6 دن کے روزے رکھنا مسنون ہے. ان کے لیے جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے ہیں اس کی بھی فضیلت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے پھر اس کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھتا ہے تو اسے سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا. سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بنایا ہے کہ بندہ جو بھی نیکی کرے گا اس کے بدلے میں 10 گنا اجر و ثواب ملے گا. ایک نیکی پر 10 نیکی لکھی جاتی ہے. رمضان کے مہینے میں ہم 29 یا 30 دن کے روزے رکھتے ہیں. 30 دن کے روزے ہم نے اس بار رکھے ہیں. ایک روزہ پر 10 روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے. تو 30 روزہ ہم نے رکھا پورے ایک مہینے کا روزہ، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے 300 دنوں کا روزہ اس کو لکھا ہے. باقی بچے 60 دن، یہ 60 دن سال میں 360 دن ہوتے ہیں، تو اس کے لیے شوال کے یہ 6 روزے ہیں. رکھیں گے 6 روزے تو اس کے بدلے میں 60 دن روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا. اس طرح سے پورے سال بھر کا روزہ ہو جاتا ہے. رمضان کے پورے روزے اور شوال کے 6 روزے. لہٰذا رمضان کے بعد ہم ان 6 روزوں کا بھی اہتمام کریں تاکہ ہمارے کھاتے میں پورے سال بھر کے روزے لکھ دیے جائیں. جب ہم رمضان کے پورے 30 دن کے روزے رکھ سکتے ہیں تو یہ شوال کے 6 روزے کیوں نہیں رکھ سکتے ہیں؟ شوال کے 6 روزے بھی رکھنا چاہیے. اور یہ شوال کے جو 6 روزے ہیں پورے مہینے میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں. لگاتار رکھنا ضروری نہیں ہے، اپنی مرضی سے جب چاہیں رکھ سکتے ہیں. لیکن خیال رہے کہ صرف جمعہ کے دن روزہ نہ رکھیں. اگر جمعہ کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو ساتھ میں جمعرات کا بھی رکھ لیں یا ہفتے کا سنیچر کے دن کا بھی روزہ رکھ لیں. تو اس طرح سے ہم اگر کوشش کریں تو شوال کے 6 روزے بھی رکھ سکتے ہیں. اس کا بڑا فائدہ ہوگا. رمضان کے روزے میں جو کمی رہ گئی ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی، اور پھر یہ کہ اس سے سال بھر کے روزہ رکھنے کا اجر و ثواب ہمیں مل جائے گا. جو صرف رمضان کے روزے رکھے گا، شوال کے روزے نہیں رکھے گا، تو اسے صرف 300 دنوں روزہ رکھنے کے ثواب ہوں گے. باقی کے 60 دن جو ایکسٹرا ہیں سال میں اس کا ثواب نہیں ملے گا. جو رمضان کا بھی رکھے گا اور شوال کے بھی 6 روزے رکھے گا اسے پورے سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب مل جائے گا. لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ابھی آپ کے سامنے بیان کیے گئے کہ نفلی عبادات کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، لہٰذا نفلی روزے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. روزہ رکھیں گے، قیامت کے دن روزہ ہمارے لیے سفارش کرے گا. ہم روزہ رکھیں گے تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کرے گا. روزہ رکھنے سے ہمیں جہنم سے بچاؤ حاصل ہوگا، برائیوں سے بھی ہم بچیں گے، اور روزہ رکھنے کا اجر و ثواب بے انتہا بے شمار ہے، بے حساب ہے. اس لیے ہمیں نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، جیسا کہ آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ یہ سب کچھ بیان کیا گیا. دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام مسلمانوں کو فرض عبادات کے ساتھ ساتھ نفل عبادات کا اہتمام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور نفلی عبادتوں کے ذریعے سے فرض عبادات میں جو ہم سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے اس کو پورا کرے اور پھر اس کو نجات کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.